الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد ستمبر کا مہینہ اور اس کے اوائل کے دن، خاص طور پر 7 ستمبر پاکستان اور دنیا اسلام کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے. انیس سو ایک کے لگ بھگ سے لے کر جب سے مرزا قادیانی نے گریجولی مہدی ہونے کا اور پہلے مختلف دعوے کیے تھے، چلتے چلتے ذلی اور بروزی کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے پھر وہ نعوذ باللہ مثل نبی اور پھر بعض دعووں میں حضور سے بھی افضلیت کا دعوے دار. مسلمانوں کی تحریک، ان کی قربانیاں اور ان کی محنت پھر 1953 کے لگ بھگ پاکستان میں چلنے والی تحریک جو خون سے رنگین ہے، چلتے چلتے 1973 تک 7 ستمبر وہ تاریخی دن ہے کہ جب پاکستان کی اسمبلی نے اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر تمام تر بحث مباحثے کے بعد، ڈیبیٹ کے بعد اور مرزا قادیانی کے اس وقت کے نمائندے اور خلیفے کے دلائل سننے کے بعد کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر ہر طرح سے اور ہر زاویے سے اس کیس کو دیکھنے کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ نے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا. پوری دنیا پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے اور بعض وہ اسلامی ممالک جو اس حوالے سے تذبذب کا شکار تھے اور قادیانیوں کا ایک بہت بڑا حربہ جو وہ استعمال کرتے تھے کہ مسلمانوں میں فرقے تو پائے جاتے ہیں، ان میں آپس میں بہت سارے فرقے پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، تو فرقے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور اس طرح کے فرقہ وارانہ اختلافات اور فسادات مسلمانوں میں ہر وقت ہوتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی سازش تھی کہ وہ جو مختلف فروعی اختلافات ہیں یا بعض مسالک کے اختلاف ہیں، اس کو بطور دلیل بنا کر اپنے کفر کو جسٹیفائی کریں.
مسلمانوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی قربانیاں دی، علماء کرام نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، زندگی کے ہر گوشے، ہر طبقے اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس حوالے سے ناموس رسالت کے لیے اپنا اپنا حصہ ادا کیا۔ 30 جون کو جب یہ قرارداد پیش ہوئی پارلیمنٹ میں، جس پر آگے فیصلے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز پارلیمنٹ میں 30 جون کو پیش کرنے کا صحرا اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے قائد اہل سنت، اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا کیا۔ اور بھی اس میں علماء تھے، اسکالرز تھے، بڑے بڑے پارلیمنٹیرین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز قائد اہل سنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت صدیقی پر فخر کرنے والے، کہ وہاں سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو پہلا دعوے دار تھا مسیلمہ کذاب، آپ نے تمام تر مصلحتوں کو بادائے طاق رکھ کر اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور اسے اپنے انجام تک پہنچایا۔ اگرچہ اس جنگ میں ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے، بعض بدری صحابہ کرام بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ تقریباً 700 کے قریب حفاظ کرام جو صحابہ تھے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے، لیکن آپ نے ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ اس مشکل ترین دور اور مشکل ترین وقت میں 700 حفاظ کی جانوں کا نذرانہ دے کر ہزاروں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کر کے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ یہ اعزاز تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اسی نسبت صدیقی کو نبھایا پاکستان کی سرزمین پر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور پارلیمنٹ کی یہ متفقہ قرارداد آخری حد ثابت ہوئی ان کو انجام پہنچانے تک۔ اس لیے اس مہینے میں ویسے تو سال بھر ختم نبوت کا، حضور کے کمالات کا تذکرہ رہتا ہے، لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ختم نبوت کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ختم نبوت اتنا امپورٹنٹ، اتنا خاص معاملہ ہے کہ قرآن مجید کی کم و بیش 100 کے لگ بھگ آیتیں صراحتاً، تضمناً، التزاماً، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر کرتی ہیں، اور تقریباً 200 کے قریب ایسی حدیث مبارکہ ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ موضوع اسلام میں بنیادی عقائد میں کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ 200 کے لگ بھگ احادیث مبارکہ ہیں جو ختم نبوت کے حوالے سے اس کا تذکرہ کرتی ہیں اور حضور کی ختم نبوت کی شان کو بیان کرتی ہیں۔ مسلمانوں میں ختم نبوت کی ضرورت اس لیے ہے کہ اقبال نے جو کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا۔ اغیار کو اور اسلام دشمن قوتوں کو ہمیشہ بارہا یہ تجربہ رہا اور یہ تجربہ ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں میں ایک ایسی ذات ہے کہ لوگ
رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ہر حوالے سے بڑے بڑے پڑھے لکھے معاشرے تقسیم ہو جاتے ہیں، ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، باہمی قتل و غارت کرتے ہیں۔ یورپ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر بھی لسانیت کا رنگ رہا ہے۔ ہٹلر اسی لسانیت کے جذبے سے اٹھا تھا، جو کہتا تھا کہ ہم جرمن قوم سب سے سپر ہیں، سپیریئر قوم ہے، ہم جیسا پورے یورپ میں، پوری روئے زمین پر کوئی نہیں، اور پوری کی پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیلا۔ اسی طرح بڑے بڑے دانشور، مفکر زبانی لسانی بنیادوں پر ملکوں کو تقسیم کرتے رہے ہیں، انسانوں کو لڑاتے رہے ہیں۔ اکٹھے کھانے پینے رہنے سہنے والوں لوگوں کے درمیان نفرت کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بناتے رہے ہیں۔ وہ جو کبھی ساری زندگی اکٹھے رہتے تھے، ان حربوں نے انہیں ایک دوسرے سے اجنبی کر دیا۔ وہ جو کبھی ساری زندگی پیار و محبت سے رہتے تھے، ان رنگوں کے تفریق نے اور انہیں استعمال کر کے انہیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا کر دیا۔ تو بڑی بڑی قوموں کو گرایا گیا، یہ خاص حربیں استعمال کر کے۔ تمہارا رنگ اسے نہیں ملتا، تمہاری زبان اسے نہیں ملتی، تمہاری قومیت اسے نہیں ملتی۔ یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جس سے انسانوں کو لڑایا گیا اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ کیا گیا۔ مسلمانوں میں رنگ کا بھی اختلاف، زبانوں کا بھی اختلاف، علاقوں کا بھی اختلاف، کلچر کا بھی اختلاف، رہن سہن کے طریقوں کا بھی اختلاف، پہننے کے لباس کا بھی اختلاف۔ جو لباس ساؤتھ ایشیا والے استعمال کرتے ہیں وہ سینٹرل ایشیا والے استعمال نہیں کرتے۔ جو کھانے پینے کے رہن سہن کے طریقے ہیں سمرقند و بخارا کے رہنے والوں کے، وہ دلی، کراچی اور بمبئی کے رہنے والوں کے نہیں ہیں، اور جو ان کے ہیں وہ عالم عرب کے نہیں ہیں۔ تو بہت سا تنوع ہے ان میں، آلریڈی بہت ساری چیزیں ان میں اس حوالے سے مختلف ہیں۔ قومیتیں مختلف ہیں، ان کی قومیت اور ان کی نسل کوئی اور ہے، سینٹرل ایشیا کے رہنے والوں کی نسل کوئی اور ہے، عرب کے رہنے والوں کی نسل کوئی اور ہے۔ اسی طرح زبان کا اختلاف ہے، ایک دوسرے کی زبانوں سے یکسر ناواقف ہیں، لیکن اس کے باوجود سارے مذاہب کو انہوں نے شکست دے دی، سارے نظریات کو انہوں نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اسلام اور مسلمان اس طرح سے تقسیم نہ ہو سکے، اس طرح ایک دوسرے سے بچھڑ نہ سکے۔ فلسطین کا رہنے والا فلسطینی جب فلسطین کی گلیوں میں تڑپتا ہے، اس کی بولی کوئی اور ہے، اس کا علاقہ کوئی اور ہے، اس کے کھانے پینے کے طریقے اور ہیں، اس کے پہننے کا لباس اور ہے، لیکن پاکستان کی سرزمین پر رہنے والا مسلمان اس کے درد کی شدت کو یہاں محسوس کرتا ہے۔ کہیں چیچنیا میں مسلمانوں پر حملہ ہو، اس کے درد کی کیفیت کو یورپ سے لے کر افریقہ میں سیاہ فام دوسری نسل سے تعلق رکھنے والا مسلمان محسوس کرتا ہے، اور یہ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ کس نے انہیں ایک کیا ہے؟ کہا ان ساروں کو ایک کرنے والا ایک ہی ہے، جسے زمانہ محمد کے نام سے جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں ہر شے پر جھگڑے ہیں، کتابوں پر ان میں جھگڑے ہیں، بہت سارے مسالک ان کے مختلف ہیں، نماز پڑھنے کے طریقے ان کے اپنے اپنے ہیں۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی رکوع میں جانے سے پہلے نہیں اٹھاتا۔ ان کے نماز کے طریقے مختلف، ان کے مختلف عبادات کی ادائیگی کے طریقے مختلف، ان کے فقہی اختلافات ہیں۔ امام شافعی کو ماننے والے جن چیزوں کے کھانے کو حلال سمجھتے ہیں، فقہ حنفی کے ماننے والے انہیں حلال نہیں سمجھتے۔ شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والا کسی چیز کو کھائے گا، لیکن حنفیوں کے ہاں وہ کھانا مناسب، ٹھیک، جائز نہیں ہوگا۔ اب کھانے پینے میں بھی ان میں اختلاف ہے، نماز کی ادائیگی میں بھی ان میں اختلاف ہے، بہت سارے ان میں اختلافات آلریڈی ہیں۔ تو پھر یہ اتنے اختلافات کے باوجود جمع کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہا یہ سارے طور طریقے ایک طرف، یہ ساری ادائیں ایک طرف،
یہ ساری فقہیں ایک طرف، یہ سارے مسالک ان کے ایک طرف، لیکن جب کبھی اس میں محمد آتا ہے اور ذات مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو پھر نہ یہ طریقے کا اختلاف دیکھتے ہیں، نہ یہ ہاتھ اٹھانے اور رکھنے کا اختلاف دیکھتے ہیں، نہ یہ شافعی اور مالکی رہتے ہیں، نہ یہ حنبلی اور حنفی رہتے ہیں، نہ یہ صوفی رہتے ہیں، پھر یہ سارے محمدی بن کر ذات مصطفیٰ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ انہیں اگر گرانا ہے، ان کے درمیان محمد مصطفیٰ کی محبت کو کم کرنا ہوگا، ان کے تعلق کو کم کرنا ہوگا، ان کی عقیدت کو کم کرنا ہوگا۔ جن جن چیزوں سے ذات مصطفیٰ پہ زد پڑتی ہے ان چیزوں کو چھیڑ کر جب اس مرکز کو کمزور کرو گے تو یہ پہلے ہی بکھرے ہوئے ہیں، پھر یہ اپنے اپنے طریقوں سے نماز پڑھتے پڑھتے الگ ہو جائیں گے، اپنے اپنے انداز سے کھانے پینے کے طریقے اپناتے ہوئے الگ ہو جائیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، جو یورپ میں رہا، جو وہاں پی ایچ ڈی کر کے آیا، نوکری کرنے نہیں گیا تھا کہ وہاں کے کلچر کو نہ سمجھتا، وہاں کے رواج کو نہ سمجھتا، وہاں کے مزاج کو نہ سمجھتا، وہاں کی ٹاپ یونیورسٹیوں کا بہترین فلسفی شمار ہونے والا، بہترین مفکر شمار ہونے والا، اور وہاں کی ٹاپ یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر آنے والا، وہ ہر شے کو جس نظر سے دیکھ سکتا تھا عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، اس نے بھی یہی خلاصہ نکالا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدل سے نکال دو۔ فرمائے اسے بھوکا رکھ کر نہیں ڈرا سکتے، اسے پیاسا رکھ کر نہیں ڈرا سکتے، اسے اپنے بارود سے نہیں ڈرا سکتے، اسے اپنے ڈرون حملوں سے نہیں ڈرا سکتے، اسے اپنی ایئر پاور سے تم نہیں ڈرا سکتے، اپنے ڈیزی کٹر بموں کو برسا کر ان کے پہاڑوں کو میٹ کر کے تم انہیں نہیں ڈرا سکتے، ان کے غاروں کے دہانوں کو ان کی قبریں بنا کر بھی تم انہیں نہیں ڈرا سکتے، معاشی طور پر سینکشن لگا کر تم انہیں نہیں ڈرا سکتے۔ یہ سارے حربے اوروں کے لیے ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، مصطفیٰ کی ذات پر خطرہ ہو۔ تو ضرورت یہی تھی کہ آج امت مسلمہ کی جان محبت مصطفیٰ ہے، امت مسلمہ کی وحدت کا نشان ذات محمد مصطفیٰ ہے، اور وہی ہے جس کے بارے میں آج تو آج ہے دور صحابہ میں صحابہ کرام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 101 میں فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ۔ یہ ہے مصطفیٰ۔ جب مشرکین بڑے بڑے یہود و نصارہ اس دور کے بڑے بڑے اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنے والے، جب وہ یہ چاہنے لگے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے ہم پھیر دیں، وہ یہ سوچتے تھے کہ ان پہ ہماری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا، ہماری لالچ کا اثر کیوں نہیں ہوتا، ہمارے روب اور دبدبے کا اثر کیوں نہیں ہوتا، ہمارے فلسفے کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا، اور صبح قیامت تک وہی جواب ہے۔ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اے میرے نبی کے ماننے والے صحابہ، تم کیسے کفر کرو گے، تم کیسے ایمان کو چھوڑو گے، تم کیسے میرے رسول کو چھوڑو گے؟ گویا یہ فرمائے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تم جیسا دین سے پھر جائے، یہ ممکن ہی نہیں کہ تم جیسا رسول اللہ کو چھوڑ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ۔ ایک عجیب انداز اختیار کر کے قرآن نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اسلام سے پھر جائیں۔ اب وہ وجہ کیا ہے کہ یہ کبھی نہیں پھریں گے؟ دو وجہ اللہ نے بیان فرمائی، اور یہاں پر جو عربی سے مناسبت رکھتے ان کے لیے کہ ان کی حالت بیان کی، واو حالیہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ دو حالتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی حالت کیا بیان فرمائی؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی تمہیں راستے سے پھیر دے، جب تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تم پر اس کتاب لا ریب کی تلاوت ہوتی ہے، تمہارے سامنے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، اس کائنات کے حقائق کو بیان کرنے والی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے،
وفیکم رسول، اور پھر فرمایا کہ تلاوت کرنے والا بھی کون ہے، تمہیں پڑھ پڑھ کر سنانے والا بھی کون ہے، وفیکم رسول۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی تمہیں اس دربار سے پھیر دے جب تمہارے درمیان حسن کائنات، رب کائنات کی قدرت کا شاہکار محمد مصطفیٰ موجود ہوگا۔ وفیکم رسول، اللہ فرماتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو میرے نبی کے وضحا چہرے کو دیکھ لے پھر وہ بدل جائے، جو میرے نبی کی واللیل زلفوں کو دیکھ لے پھر وہ بدل جائے، جو میرے نبی کے وما ینطق عن الہوی کلام کو سن لے پھر وہ بدل جائے، جو میرے نبی کی علم نشرہ سیرے کی معرفت سے فیض یاب ہو جائے پھر وہ بدل جائے، جو میرے نبی کے سراپے کو دیکھے، میرے نبی کے حسن کو دیکھے، میرے نبی کی سیرت کو دیکھے، میرے نبی کی صورت کو دیکھے۔ وفیکم رسول، فرمایا تمہارے درمیان میرا محبوب ہے۔ کائنات بدل سکتی ہے، جن کے درمیان محمد ہوتا ہے وہ مجلس کبھی نہیں بدل سکتی اور وہ لوگ کبھی نہیں بدل سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ جن کے درمیان میرا محبوب ہو انہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ وفیکم رسول، اب جو دور مصطفیٰ تھا وہاں تو جسمانی وجود کے ساتھ مصطفیٰ موجود تھے، وہاں تو اپنے سراپے کے ساتھ مصطفیٰ موجود تھے، مگر اہل محبت کہتے ہیں، اہل عقیدت کہتے ہیں کہ آج ان صحابہ کے لیے تو وفیکم رسول ایک وہ منفرد مقام تھا، منفرد مقام تھا۔ اور یہاں سے پھر بعض مفسرین کرام نے ایک ضمنی بات بھی کی ہے، فرمائی جہاں رسول اللہ کی عظمت بیان ہوئی ہے وہاں صحابہ کی عظمتیں بھی دیکھو کہ خدا خود ان کے مرتبے کو بیان کرتا ہے جن کے درمیان مصطفیٰ موجود ہیں، ان کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے جنہیں صحابی کہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارا نعرہ ہوتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس لیے کہ خدا نے ان کی مدح سرائی کی ہے۔ وفیکم رسول، یہ جسم کے ساتھ مصطفیٰ کے موجود ہونے کا اعزاز کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک اے ابو بکر تجھے حاصل ہے، اے عمر تجھے حاصل ہے، اے عثمان تمہیں حاصل ہے، اے حیدر کرار تمہیں حاصل ہے، اے حبشہ کے بلال تمہیں حاصل ہے، اے فارس کے سلمان تمہیں حاصل ہے، اے روم کے سہیب تمہیں حاصل ہے، اے نبی کے صحابہ تمہیں حاصل ہے۔ وفیکم رسول، اس لیے حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا مت کہا کرو، میرے صحابہ کے بارے میں بد کلامی نہ کیا کرو، میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی نہ کیا کرو۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کائنات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لَوَنْفَقَ أَحَدُكُمْ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر مثل احد پہاڑ برابر سونا تم میں سے کوئی خرچ کر دے، میرے محبوب کے صحابہ ایک مٹھی او نصفہ یا اس کا آدھا خرچ کریں، تمہارا پہاڑ برابر سونا نبی کے صحابی کے مٹھی برابر یا اس کے آدھے بھی نہیں ہو سکتا۔ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، فرمایا اس کے آدھے ایک مٹھی کے آدھے کے مد کے برابر اور اس کے آدھے بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وفیکم رسول، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اب یہاں ایک طرف مجلس کی بات تو ہو گئی، مگر پلٹ کر بات پھر آتی ہے کہ جن کے درمیان مصطفیٰ ہوتے ہیں انہیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ اہل محبت اگلی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ ہونے کے دو معنی ہیں، ایک مصطفیٰ اپنے وجود کے ساتھ وہاں موجود ہو، ایک مصطفیٰ اپنی نسبتوں چاہتوں محبتوں کے ساتھ موجود ہو۔ فرمایا وہ تھے
کہ مدینہ میں مصطفیٰ کو ہر وقت دیکھتے تھے، مگر جو پیکر محبت میں دل کو مدینہ بنا لے، سمجھ لے وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ وہ بھی اس بارگاہ میں ہے۔ جیسے انہیں نہیں بدلا جا سکا ان کے دور میں، تمہیں بھی نہیں بدلا جا سکے گا تمہارے دور میں۔ تو گویا فیصلہ قرآن نے کر دیا، اگر تم نبی کی بارگاہ میں ہو، نبی کی سنتوں کے ساتھ، نبی کی محبتوں کے ساتھ، نبی کی چاہتوں کے ساتھ، نبی کے تعلق کے ساتھ، نبی کے پیار کے ساتھ، تو جیسے ان کو فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کس کی ہمت ہے کہ تمہیں دین سے ہٹا سکے؟ تمہیں بھی پھر کہے گا کہ پھر کس کی ہمت ہے کہ تمہیں مصطفیٰ سے ہٹا سکے؟ اگر دل کو مدینہ بنا کر تم تصور مصطفیٰ میں رہے۔ اسی لیے اہل محبت تو کہتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اسی لیے تو کسی نے محبتوں سے کہا کہ تیرے اوصاف تو ہیں اے بے تناہی سے بری، میرے حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ ان محبتوں کے ساتھ، ان عقیدتوں کے ساتھ، ان چاہتوں کے ساتھ، اور یاد رکھو آپ کہیں گے نبی کو ماننا، جو ختم نبوت کو نہیں مانتا اس نے نبی کو مانا ہی نہیں ہے۔ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا اس نے نبی کو مانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ضرورت اور اہمیت۔ اہمیت اس کی کیا ہے؟ ضرورت تو بتا دی آپ کو کہ جب تک یہ روح رہے گی کوئی آپ کو چھیڑ نہ سکے گا، کوئی آپ کو شکست نہ دے سکے گا، کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے گا۔ اور اہمیت اس کی کیا ہے؟ اہمیت اس کی یہی ہے کہ لوگوں جب اس در کے ساتھ جڑے رہو گے، اگر تم نے ختم نبوت کے ساتھ نہ مانا تو پھر ذرا چشم تصور میں سوچو، ذرا چشم تصور میں سوچو، نبی کی تو شانیں بلند ہیں، حضور کی عظمتوں کا عالم تو یہ ہے، حضور کی عظمتوں کا عالم تو یہ ہے کہ جس شہر میں بسے، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ اس مٹی کی قسم اٹھائے جو نبی کے قدموں کو لگی ہے۔ یا ایھا المزمل، اللہ اس چادر کو بیان کرے جو مصطفیٰ کے شانوں پر رہی ہے۔ یا ایھا المدثر، وہاں کملی کا تذکرہ، یہاں چادر کا تذکرہ جو مصطفیٰ کے جسد مبارک سے لگی ہے، بلکہ جن عورتوں کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے عورتوں جب تم کسی کی بیٹیاں تھیں تم اور تھیں، جب تم کسی کی بہنیں تھیں عرب میں تو تم اور تھی، تمہاری شناخت کسی کے بہن کے حوالے سے تھی، کسی کی بیٹی کے حوالے سے تھی، کسی کی خالہ ماسی کے حوالے سے تھی، کسی قبیلے کے حوالے سے تھی، اپنے اپنے خاندانوں، اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ تم پہچانی جاتی تھی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جب سے تمہاری نسبتیں مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی ہیں، اب بات تمہارے قبیلے کی نہیں رہی، بات تمہارے خاندان کی نہیں رہی، بات تمہارے باپ دادا کی نہیں رہی، بات تمہارے ددیال اور تمہارے ننیال کی نہیں رہی۔ اب کائنات میں تم جیسا کوئی اس لیے نہیں کہ تم نبی کی حرم بن چکی ہو، تمہاری نسبت نبی سے ہو چکی ہے۔ جب لستن کاحد من النساء، صدیق اکبر یہ بارہا آپ نے سنا، عبداللہ بن ابی قحافہ عرب کا رہنے والا اس در سے وابستہ ہوا صدیق اکبر بنا۔ عمر بن خطاب جن کے بارے میں کہتے تھے میرا باپ کہتا تھا اے خطاب تجھے ڈھنگ سے اونٹ چرانا نہیں آتے، آج پوری امت کی نگہبانی مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے ادا کر دی ہے۔ وہ فاروق اعظم بنے، عثمان بن عفان ذوالنورین بنے، علی بن ابی طالب حیدر کرار بنے، یہ سارے کمالات ملے، اگر ختم نبوت نہ ہو تو پھر تمہیں گویا تم نے دروازہ چھوڑ دیا ہے۔ کل کو کوئی مجہول، کوئی ظالم، کوئی فاسق، کوئی فاجر جو ختم نبوت پہ نقب لگا سکتا ہے، پھر وہ کہیں سے جعلی ابو بکر بھی ڈھونڈے گا، پھر کہیں سے جعلی عمر بھی ڈھونڈے گا، کہیں سے جعلی عثمان بھی ڈھونڈے گا، کہیں سے جعلی حیدر بھی ڈھونڈے گا۔ پھر بتاؤ دین کی وہ شدت کہاں رہی، دین کی وہ وحدت کہاں رہی، دین کا وہ اتفاق کہاں رہا؟ یہ کتاب
جو قلب محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ پہلے نبی آتے رہے، نئی کتابیں انہیں ملتی رہی، نئی شریعتیں ملتی رہی، یا اپنے دور کے صاحب شریعت کی اتباع کرتے رہے، اس لیے نہ وہ تحریف سے پاک تھی، آنے والے ان میں تغیرات کرتے رہے، تبدلات کرتے رہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ یہ اعزاز ختم نبوت کی شان کے ساتھ اللہ نے اپنے اس قرآن کو عطا کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ گویا اس کا میسج یہ ہے کہ اب نہ محمد جیسا نبی آئے گا، نہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب آئے گی، دونوں سے جلو رہو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی ہے، ضرورت بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہر رنگ نسل اور ہر فرقے کا اور ہر جھگڑے کا جواب اتفاق بذات محمد ہے، اور اہمیت بھی پتہ چل گئی۔ اگر یہ نہ رہا پھر نہ قرآن بچے گا، نہ صحابہ بچیں گے، نہ گھرانہ بچے گا، نہ یہ عقیدتیں ہوں گی، نہ یہ جذبے ہوں گے، اور ایک دفعہ آپ بکھر گئے تو پھر پیچھے کیا بچا؟ آپ کو بکھیرنا ہی تو وہ لوگ چاہتے ہیں، آپ کو بکھیرنا ہی تو چاہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جان بھی ہے، ایمان کی آن بھی ہے، اور ایمان کی شان بھی ہے۔ اگر یہ نہ رہا تو پھر نہ یہ محبتیں رہیں گی، نہ یہ وحدتیں رہیں گی، نہ یہ جذبے رہیں گے، نہ یہ شوق رہیں گے، نہ یہ ولولے رہیں گے، کچھ بھی نہ رہے گا۔ جیسے اور دین والوں کو انہیں ہر حوالے سے مردہ کر کے ان کی کتابوں کو طاق نسیان میں رکھ کر ان کو اپنے دین سے باغی بنا دیا، وہ نام کے دین والے تو رہے، کام کے دین والے نہ رہے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسی طرح ناپاک حملے کیے، انہوں نے برداشت کر لیے، حضرت مریم پر اسی طرح ناپاک حملے کیے، انہوں نے برداشت کر لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ویسے ہی ناپاک حملے کیے، برداشت کر لیے۔ جب وہ برداشت کر لیے، کتابوں میں تحریفیں ہو گئی، تو پھر بدلی ہوئی کتابوں کے لیے جانیں قربان کوئی نہیں کرتا، اور جن شخصیتوں پہ تنازعات ہو جائیں، عقیدتیں محبتیں متزلزل ہو جائیں، وہاں جان نچھاور کوئی نہیں کرتا۔ اس جذبے کے لیے وہی عقیدت، وہی صلابت، وہی اصابت، وہی وحدت، وہی قوت، وہی راستی فکر چاہیے جس کا قرآن تم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو ختم نبوت ایک جھگڑا نہیں ہے، پورے کے پورے دین اسلام کی بنیادوں پر حملہ ہے۔ ختم نبوت اسلام کی رسالت پر حملہ ہے، ختم نبوت کتاب مقدس پر حملہ ہے، ختم نبوت رسول اللہ سے وابستہ ہر شے کی حرمت پر حملہ ہے، ہر شے کے تقدس پر حملہ ہے۔ جس نے اس پہ سمجھوتا کر لیا اس نے پورے کے پورے دین پہ سمجھوتا کر لیا۔ پھر اس میں اور مردہ دین سے تعلق رکھنے والوں میں ردی برابر بھی فرق نہ رہے گا۔ اس لیے وہ ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے ڈراتے ہوئے نہیں تھکتے، اور ہم ختم نبوت کے حوالے سے ہر قربانی دینے سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ اسی جوش، اسی جذبے اور اسی ولولے کو برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔